الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ محترم خواتین و حضرات، بعد نماز وتر ماہ مبارک میں درس کے سلسلے میں روزے کے متعلق مسائل و فضائل کا بیان آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ابھی تک ہم نے روزوں کی قسمیں دیکھ لی کہ کتنی قسم کے روزے ہیں، ان میں سے کون سے فرض اور واجب ہیں، کون سے نفل اور مستحب اور مندوب، کون سے مکروہ اور مشکوک اور کون سے حرام، اور کن روزوں کا کن اوقات کے ساتھ کیا تعلق ہے اور پھر اس کا اجر کیا ہے۔ یہ سب چیزیں احادیث مبارکہ اور ائمہ دین کی وضاحت کی روشنی میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اب آج جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس میں بتایا جائے گا کہ روزے کے آداب اور اس کے مستحبات کیا ہیں۔ ہر عبادت کو انجام دینے کے لیے شریعت نے کچھ چیزیں واضح کی ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بھی عبادات ہیں، ان کے لیے کچھ چیزیں واضح کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ تو اس کی لازمی شرطیں ہیں یا ارکان ہیں، اور کچھ اس کے سنتیں ہیں اور کچھ اس کے مستحبات۔ اگر ان عباداتوں کو انجام دیتے ہوئے ہم ان چیزوں کا بھی خیال رکھ لیں تو ان عبادتوں کا حسن بڑھ جاتا ہے، ان کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے روزے کے بھی کچھ آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں۔ اگر ہم ان آداب کا خیال رکھ کر روزہ رکھیں گے تو ہمارے روزے کی قیمت بڑھ جائے گی اللہ کے یہاں، اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ کچھ مستحب چیزیں ہیں جن کے نہ کرنے سے آدمی گناہ گار تو نہیں ہوتا، لیکن کرنے پر اس کی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عبادت سنور جاتی ہے۔ روزہ دار کے لیے مندرجہ ذیل امور کا اہتمام کرنا مستحب ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے سحری۔ یہاں بھی یہود و نصارہ کی مخالفت ہے۔ یہ نصارہ خاص طور سے بغیر سحری کے روزہ رکھنے کو بڑی نیکی سمجھتے تھے کہ آدمی بہت متقی ہے، بغیر سحری کے روزہ رکھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سحری کھانے کی تاکید بھی فرمائی، اور اس کے ساتھ یہ تاکید کہ آخر وقت میں کھاؤ، 2 بجے سے کھا کے نہ بیٹھ جاؤ، آخر وقت میں سحری کھاؤ۔ یہ اس کا ادب ہے۔ آدمی جب چاہے کھا سکتا ہے، وہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مستحب کیا ہے؟ سحری کھائی بھی جائے اور آخر وقت میں کھائی جائے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس پر اجماع ہے کہ سحری کا کھانا مستحب ہے، اگرچہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کسی کی آنکھ نہ کھل پائے یا ایسے وقت میں آنکھ کھلے جبکہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس بنا پر روزہ نہ چھوڑے، روزہ رکھے۔ بغیر سحری کھائے بھی روزہ بالکل پورا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ خلجان پیش آتا ہے کہ میں نے سحری نہیں کیا تو روزہ رکھوں کہ نہیں رکھوں۔ بالکل رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی روزے کے اندر کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس بارے میں متعدد احادیث ثابت ہیں، ان میں سے ہم صرف 3 کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ سحری کھاؤ، ان فی السحور لبرکہ۔ سحری کھاؤ، سحری میں اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔
اب سمجھو برکت کا مفہوم۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے ایک دم ہمارا معمول بدلتا ہے۔ وہ وقت کسی کے بھی کھانے پینے کا نہیں ہوتا، ایک تو گہری نیند کا وقت ہوتا ہے، اور ایک دم سے آدمی گہری نیند سے بیدار ہوتا ہے، کھانا چلتا نہیں، کھایا نہیں جاتا۔ ایک دو چار روزے گزرنے کے بعد تو بھی پھر معمول بن جاتا تو انسان کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ویسے کچھ لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ خوش خوراک، ان کو رات کو 3 بجے اٹھا کے کھلاؤ کہ دن میں 4 بجے کھلاؤ، وہ تو ہی کھاتے ہو، ان کا معاملہ الگ ہے۔ مگر عام طور سے انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ کھانے کے اوقات میں ہی کھانا پسند بھی کرتا اور کھاتا بھی ہے۔ غیر معمولی جب تبدیلی آتی ہے تو انسان کے اس میں، جیسے بیمار ہونے کی حالت میں بھی کیا ہوتا ہے، آدمی کا کھانا چھوٹ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ تو اب برکت کیا ہے کہ ناگواری کے باوجود بے وقت بغیر خواہش کے 2-4 لقمے کھانے کے بعد وہ 2-4 لقمے مومن کو دن بھر وہ قوت پہنچاتے ہیں جو عام دنوں میں اس کو 4 روٹی بھی نہیں پہنچاتی۔ اس کا نام برکت۔ ہم برکت سمجھتے کسی چیز کو بہت زیادہ ہونے، اس کو برکت نہیں بولتے، برکت اس کو نہیں بولتے۔ برکت یہ ہے کہ ہم اللہ کے حلال کردہ پاکیزہ رزق کو استعمال کریں، جو جتنا مل جائے اس میں اللہ برکت دیتا ہے۔ سحری میں یہ برکت ہے، یہ ہے برکت رمضان کی۔ وہ نہیں ہے برکت جو ہمارے دسترخوان پہ نظر آتی ہے۔ برکت یہ ہے ذرا سی سحری کھا کر انسان دن بھر چاق و چوبند رہتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر سحری کا وقت اتنا تنگ ہے کہ تم کچھ بنا اور پکا نہیں سکتے تو چند گھونٹ پانی ہی پی لو، 1 آدھ کھجور ہی کھا لو، اس میں برکت ہے۔ وہ تمہارے جسم کو وہ طاقت پہنچاتا ہے جو عام دنوں میں بہتر سے بہتر غذا اور پیٹ بھر کھانے کے بعد بھی نہیں پہنچاتی۔ یہ برکت ہے سحری کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کا کھانا باعث برکت ہے، اس لیے تم اسے ترک نہ کرو۔ ایک چیز ہوتی ہے ضروری، ایک ہوتی ہے کم ضروری، اور ایک ہوتی ہے بالکل بھی ضروری نہیں۔ لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اپنی امت کو نصیحت فرما رہے ہیں تو ایک مومن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے۔ صحابہ کی شان یہی تھی، وہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں اتنے منجھے ہوئے تھے کہ اللہ نے خود ان کی تعریف کی۔ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ۔ اللہ نے تعریف کی اپنے نبی کے صحابہ کی کہ جو لوگ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو ان پر ایمان لائے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ مومنوں کے لیے تو بالکل نرم ہیں اور منکرین پر، کفار پر سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ بقول علامہ، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی ہے۔ وہ نبی کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک حرکت کو حکم کا ہی انتظار نہیں کرتے تھے، وہ کہ آپ کوئی حکم دیں گے تو ہم عمل کریں گے، وہ آپ کے عمل کو دیکھ کر بھی عمل شروع کر دیتے تھے، حالانکہ آپ نے اس کا حکم نہیں دیا ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اتباع سنت میں مشہور ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، ایک جگہ رکے، ایک درخت کے پاس پہنچے اور اس کے پاس جا کر قریب کی جگہ میں ایسے بیٹھے جیسے پیشاب کر رہے ہوں، حالانکہ پیشاب نہیں کر رہے تھے، صرف بیٹھے، پھر وہاں سے اٹھے
اپنی چادر نکالی، وہی درخت کے پاس میں ایک جھاڑی تھی کانٹے دار، وہ چادر اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے ڈال دیے اور پھر اس میں سے کانٹے نکال رہے ہو، کانٹوں میں پھنس گئی ہو۔ جو ساتھ میں تھے لوگ بولے ابن عمر یہ کیا ماجرا ہے؟ وہاں پیشاب کے لیے آپ بیٹھے، آپ نے پیشاب بھی نہیں کیا، پھر اپنی چادر خود سے اتار کر آپ نے کانٹے دار جھاڑی پر ڈال دیا اور اب آپ نکالتے بیٹھے۔ کہا سنو، ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے سے گزر رہا تھا، آپ نے یہیں بیٹھ کر طہارت لی تھی اور ہوا کے چلنے سے آپ کی چادر مبارک اڑ کر اس جھاڑی پر آ گری تھی اور آپ اس طرح بیٹھ کر اس کو کانٹوں میں سے نکال رہے تھے۔ وہ یاد آ گیا منظر، میں اپنے نبی کی اتباع کر رہا ہوں۔ یہ کوئی حکم نہیں تھا آپ کا، نہ ضروری تھا۔ ایک چیز ہوتی ہے فرض اور ضروری چیز کی ادائیگی، ایک اس سے آگے بڑھ کر ہوتی ہے، اسی کا نام عشق کہا جاتا ہے۔ ان کو عشق تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی ہر حرکت ان کے لیے حرز جاں تھی۔ یہی وہ تقاضا ہے محبت کا جس کا خود اللہ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ سے محبت کی نشانی اور علامت اور ثبوت یہ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اپنی امت سے میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرو۔ تو یہ آپ کا جو فرمان ہے کہ سحری باعث سے برکت ہے مسلمانوں، تم اسے ترک نہ کرو، خواہ تم میں سے کوئی شخص پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لے سحری کے نام پر۔ اذان ہو رہی ہے، مگر وہ اذان جو شریعت کے مطابق سحری کا وقت ختم ہوتے ہی دی جاتی ہے، وہ اذان نہیں جو حکمرانوں کی مرضی کے لیے 22 منٹ کے بعد دی جاتی تھی، ان کو سحری میں آرام سے کھلانے اور جگانے کے واسطے۔ وہ اذان جو سحری کا وقت ختم ہونے کے ساتھ دی جاتی ہے، اس اذان تک انسان سحری کر سکتا ہے۔ وہ جو 20 منٹ اور 22 منٹ بعد اذان ہوتی ہے وہ سرکاری اذان ہے، درباری اذان ہے، وہ جو حکمرانوں کی مرضی کے لیے نکالی گئی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سحری کا وقت ختم ہوتا ہی اس وقت ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہی اس وقت ہے جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا 20-22 منٹ کا، یہ محض لوگوں کی اپنی ایجاد بندہ ہے، شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ، اب دیکھو صرف اتنا ہی نہیں ہے، آگے کیا ارشاد ہو رہا ہے، تم میں سے کوئی شخص پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے، شاہ رب ذوالجلال والاکرام کی بندوں پر مہربانیاں ہیں اور کیسی ہماری ناقدری ہے۔ صحیح فرمایا اللہ نے بار بار جو قرآن میں کہا نا، قلیلا ما تشکرون، اے میرے بندو تم میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں، احسان ماننے والے، بہت کم ہیں احسان ماننے والے۔ اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز، کتنا کرم ہے رب کائنات کا، کیا بندہ کھا رہا ہے، اپنا پیٹ بھر رہا ہے وہ، اور اللہ اور اس کے فرشتے وہ سلامتی بھیج رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو سکتا بھائی؟ کاش کہ ہم سمجھتے ان باتوں کو اور قدر کرتے ان چیزوں کی، اللہ کے احسانات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو جو آپ کو اپنی امت سے تھی۔ دیکھو کیسی کیسی باتیں بتائیں آپ نے۔ یہ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ تیسری حدیث حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے، اور اہل کتاب سے ہم کو بالکل مخالف رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے بھی بتایا کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ یہ بغیر سحری کے روزہ رکھنے کو تقویٰ سمجھتے تھے، بڑی نیکی سمجھتے تھے، اور آپ نے فرمایا اپنی امت کو
کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ رواہ احمد، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ۔ وقت: جمہور صحابہ اور ائمہ، جن میں ائمہ اربعہ شامل ہیں، کے نزدیک سحری کا آخری وقت طلوع فجر یعنی صبح صادق تک ہے۔ فجر کا وقت شروع ہوا، سحری کا وقت ختم ہوا، پھر کوئی 20-22 منٹ باقی نہیں رہتے اس میں۔ یہ 100 سالہ پرانے قدیم جو نظام الاوقات بنے ہوئے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ نوٹ: تہجد کا وقت فجر کے وقت سے 20-22 منٹ قبل ختم ہوتا ہے۔ تو یہ 20-22 منٹ کا ایک ہے۔ پھر طلوع آفتاب کے ہیں، فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، تو پھر وہاں سے ایک حرام وقت شروع ہوتا ہے جس میں سجدہ منع ہے، وہ 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ ایک زوال کا وقت ہے جب سورج ڈھلنے پر آتا ہے۔ تیسرا وقت غروب کا ہے، اس کا تو 5 ہی منٹ کا وقفہ ہے۔ یہ 20-22 منٹ کا ایک ہے۔ دلیل ہم سے مانگتے، دعویٰ تم کر رہے، دلیل ہم سے کیوں مانگ رہے؟ تم نے دعویٰ کیا ہے نا کہ تمہارے نزدیک تہجد کا وقت ختم ہونے کے 20-22 منٹ بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو دلیل لاؤ۔ اور یہ صرف اس علاقے میں ہے، باقی دنیا کے کسی بھی ملک میں، خود ہمارے ملک کے ادھر پورے شمالی ہند میں اوپر تک چلے جاؤ، ادھر مغربی حصے میں پڑوسی ملک میں چلے جاؤ، ادھر مشرقی حصے میں پڑوسی ملک میں چلے جاؤ، ہر جگہ جیسی اعلان ہوتا ہے کہ سحر کا وقت ختم ہو گیا ہے، فجر کی اذان دے دی جاتی ہے۔ کہیں پر بھی نہیں ہے اس کا نظام، صرف اس علاقے میں تھا، وہ تلنگانہ کے ابھی جو پہلے یہ حصہ بھی جو تلنگانہ میں تھا دکن کا، باقی کہیں کی دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے۔ جیسی سحری کا وقت ختم ہوا اعلان ہوتا ہے اور براہ راست اذان فجر جو ہے وہ ریڈیو تک پر نشر ہو جاتی ہے۔ 20-22 منٹ کیوں رکتے ہیں اللہ کو معلوم، جبکہ یہ فقہ سے بھی ثابت ہے کہ طلوع فجر کے ساتھ سحر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے رات کے سیاہ دھاگے سے صبح کا سفید دھاگا نمایاں ہو جائے۔ اس کی تشریح میں حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا طریقہ سمجھایا۔ آپ نے فرمایا، اس طرح نماز پڑھو اور اس طرح روزہ رکھو، جب سورج غروب ہو جائے تو کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، اور 30 روزے رکھو الا کہ تم اس سے پہلے چاند دیکھ لو۔ رات کو میں نے ایک سفید دھاگا لیا اور دوسرا سیاہ، پھر انہیں دیکھتا رہا، لیکن مجھے سفید اور سیاہ دھاگے کا فرق معلوم نہ ہوا۔ سمجھے نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ؟ میں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے حاتم کے بیٹے، سفیدی اور سیاہی سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت۔ جمہور کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہی صبح کی اذان سنے کھانے پینے سے رک جائے، مگر اس میں آگے وضاحت ہے کہ اذان ہوتے سے ہی آدمی پانی پی رہا ہے یا کھا رہا ہے، ابھی اس کی پلیٹ میں کھانا باقی ہے، تو وہ روک دینا نہیں کہ بس اذان ہو گئی اب کھائے یا پیے کہ روزہ چھوٹ جائے گا، نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی ضرورت پوری کر لو، جلدی سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ یہ ایک حد بتائی گئی ہے کہ فجر کی اذان ہوتے ہی سحر کا وقت ختم ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سحری اس وقت کر رہا ہے، ابھی اس کے منہ میں لقمہ ہے یا وہ پانی پی رہا ہے، تو ایسے نہیں کہ مؤذن نے اللہ اکبر بولے کہ بس رکھ دو، منہ میں پانی تو تھوک دو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 1-2 منٹ جو ہیں، 2-3 منٹ
یہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ رب ذوالجلال کا نظام یہ آفاق اور کائنات کی گھڑی پر چلتا ہے، یہ ہماری سیکنڈ کی گھڑی پہ نہیں چلتا کہ ادھر سیکنڈ منٹ، 1 منٹ ہوا کام ختم، 1 منٹ ہوا کام شروع۔ یہ بڑا نظام دیا اللہ تعالیٰ نے، مگر اس میں خام خواہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اس کا زیادہ بلا وجہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ ایک سہولت دی گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر طلوع فجر میں شک ہو تو صحابہ اور جمہور ائمہ، جن میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ مجمعین شامل ہیں، کہ نزدیک جائز ہے کہ انسان کھائے پیے یہاں تک کہ اسے طلوع فجر کا یقین ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہیں صبح ہونے کا یقین ہو جائے۔ اس بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ سحری کا آخری وقت تک مؤخر کرنا افضل ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے جب تک وہ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ بخاری و مسلم۔ اب افطار میں جلدی کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ بس گھڑی کے حساب سے 6:34 دیا ہوا ہے، 6:34 ہو ڈالو جلدی، ایسا ضروری نہیں ہے۔ گھڑی ہے، وہ مشین ہے، 1 منٹ آگے بھی جا سکتی ہے، 2 منٹ پیچھے بھی رہ سکتی ہے۔ اپنی مشین پہ اتنا اعتبار نہیں کرنا نا، رب کی مشین پہ اعتبار ہے۔ اسی لیے فقہا کیا کہتے ہیں کہ اگر بدلی ہو تو افطار میں تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے، تھوڑی تاخیر کرنی چاہیے۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، بالکل 6:34 ہوئے تو افطار میں تعجیل کا حکم ہے، فوراً کرو تو خیر پر رہیں گے، 1 منٹ دیر سے کر لیے تو خیر سے نکل جائیں گے۔ یہ سب بلا وجہ کی شدت پسندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں جو وسعتیں، ارے ہم تو کرم لے کر تلاش میں ہیں، آواز لگا رہے ہیں، کوئی بندہ مانگنے والا جو مانگے اور ہم عطا کریں، تو مگر تم میں کوئی مانگنے والا ہی کہاں ہے؟ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ منزل ہی نہیں، تربیت عام شریعت ہے ہماری، جوہر قابل ہی نہیں، اور لوگوں کو جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، جماعت کر رہے ہیں، قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ گھڑیاں لگ گئی ہیں اعلان کرنے والی، ٹائم ہوا کہ سیٹی مارتی ہے فوراً۔ اب امام ہے بیچارہ، طہارت کو گیا تھا پیشاب کو، مگر پیخانے کی ضرورت محسوس ہو گئی، اس کو 2 منٹ دیر ہو گئی، وضو بنا رہا، چلو 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 تم بڑھو، کس کو بڑھا گیا؟ اہمیت ہی نہیں ہے نا نمازوں کی، نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے، ٹائم کے یہاں بڑے پابند، جبکہ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ جو امام مقرر ہوتا ہے اس کے لیے 5 منٹ بھی ٹھہرا جا سکتا ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کو عین وقت پہ ضرورت محسوس ہو سکتی نا۔ ہاں اس کو اور کسی کام کی وجہ سے تاخیر ہے، وہ کسی کو اپنا نائب بنا دے یا کسی کو بول دے کہ بھائی نماز پڑھا دو، مجھ کو ذرا دیر ہی ہو رہی ہے، لوگ بیٹھے انتظار میں، تو اور بات ہے۔ مگر اتنے تیز رہتے ہیں، بس ایسا بے چین ہو جاتے ہیں، 8:45 کو کوئی پیچھے دیکھتا، کوئی ادھر دیکھتا، اشارے کرتے، کیا ہے؟ یعنی اپنی ایک عجیب شناخت بتاتے ہیں، یہ دیکھو ہم کتنے دین کے پابند، نماز کے پابند، وقت کے پابند ہیں۔ یہ سب اسی سے پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں، دلوں میں دراڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب امام کی بھی ذمہ داری ہے، وہ وقت کی پابندی کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، مگر کبھی اس سے کوئی تاخیر ہو جائے تو مقتدیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس میں کسی قسم کا وہ اپنے دلوں پر اثر نہ لے، بلکہ اس کو ایک عام بات سمجھ کر اختیارات قبول کرے۔ ایسے ہی یہ سحری میں تاخیر اور افطار میں تعجیل بخاری مسلم کی روایت تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، اس کے بعد ہم آئے اور جماعت کھڑی ہوئی۔ دیکھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھا کر جب صحابہ اکرام آئے مسجد میں، جماعت کھڑی ہو گئی۔
آپ سیدھا مصلی پہ آ گئے. اور سنت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے نہیں تھے. اس کے پہلے حدیث آ چکی ہے کہ آپ 4 چیزوں پر ہمیشہ مواظبت اختیار کرتے تھے. اس میں 2 فجر کی سنتوں کا ذکر آیا، وہ آپ کبھی چھوڑتے ہیں. اور آپ نے امت کو بھی اس کی تاکید فرمائی ہے کہ فجر کی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑو، بہت فضیلت ہے. تو آپ سحری کھا کر سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو گئے، جماعت کرائی آپ نے صحابہ. یہ ہے دیکھو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کتنے آخر میں سحری کھائی گئی، ایک دم آخر وقت. جب حضرت زید سے دریافت کیا گیا کہ دونوں یعنی سحری کے ختم ہونے اور نماز کے شروع ہونے میں کتنا وقفہ تھا، تو انہوں نے بتایا اتنا جس میں ایک آدمی 50 آیتیں تلاوت کر سکے. بخاری و مسلم. 50 آیتیں تلاوت کر سکے، مگر تلاوت کون سی؟ جو وہ کرتے تھے، وہ ہمارے والی نہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تماشا بنے قرآن کو لعنت بھیج رہا ہے. قرآن مذاق ہے، یہ کھیل ہے قرآن کے ساتھ، کھیل ہے قرآن کے ساتھ. تراویح کیا پڑھ رہے ہیں، نمازیں کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن سے کھیل کر رہے ہیں، کھلواڑ ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ. سورہ فاتحہ کی ہمیشہ آپ تلاوت کرتے تھے، ایک ایک آیت پر وقف کرتے تھے، مگر لئے نکل گئی ہے. تجوید حدر میں پڑھ رہے ہیں، حدر. یہ تماشا بنا ہے. یہی سب چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے ایمان کو بھی غارت کر رکھا ہے اور عبادتوں کا اثر بھی ختم کر رکھا ہے. نماز ہے وہ سکون کی چیز ہے، سکون اور اعتدال سے پڑھنے کا حکم ہے اس کو، چاہے کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو یا تراویح ہو. سکون، اعتدال، تعدیل ارکان واجب ہے تمام ائمہ کے نزدیک نماز میں. مگر جہاں جتنی اسپیڈ سے پڑھا جاتا ہے وہاں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے تاکہ جلدی کام نپٹ جائے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے. قرآن سے کھیل نہیں کرنا ہے. اس طرح گڑمٹ کرتے ہیں الفاظ کو کہ لفظ سمجھ میں تک نہیں آتا ہے. ایک سانس میں سورہ فاتحہ یا 2 سانس میں، سیدھا الحمد سے شروع ہوئے تو نستعین پہ رکے، وہاں سے پھر شروع ہوئے تو سیدھا ضالین پہ رکے. آمین بولنے تک کا وقفہ نہیں دیتے اور دوسری سورت شروع ہو جاتی. تکبیر تحریمہ کے بعد آدمی ثنا بھی ابھی پورا نہیں پڑھ پاتا کہ ان کی قرأت شروع ہو جاتی. تشہد میں بیٹھنے کے بعد اتحیات پوری نہیں ہوتی، ابھی آدھا درود بھی نہیں ہوا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسا کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ کتنی تو بھی جلدی ہے. عبادت ہے یہ، تلاوت ہے یہ قرآن مجید کی. حق تلاوت ہی کہا گیا ہے، اس کی تلاوت کا حق ادا کرو. تلاوت کے حق میں یہ چیز بھی ہے کہ اس کو ٹھہر کر پڑھو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ حکم دیا گیا ہے. مگر بس ہر ایک اپنا اپنا انداز اپناتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہم کو صحابہ کرام کا عمل بتا رہا ہے کہ جو 50 آیتوں کا ذکر کر رہے ہیں نا صحابی رسول، وہ 50 آیتیں پڑھنا ان کا ہماری 100-150 آیتوں کے برابر ہوتا تھا. ہر آیت پر ٹھہرتے تھے وہ. ایسا آیتوں میں آیتیں نہیں ملاتے تھے اور کہیں سے بھی نہیں پڑھتے تھے. اور اللہ رحم کرے ہمارے ملک کے حافظوں پر، تو ان کو بیچاروں کو کچھ علم ہوتا نہیں، صرف وہ رٹ لیتے ہیں، کہیں سے بھی شروع ہو جاتے ہیں، کہیں سے بھی. سورہ یوسف پڑھیں گے، حضرت یوسف کو کنویں میں اتاریں گے، نکالتے نہیں، وہاں سے چھوڑ کے رکوع کر دیتے.
ایک عرب کوئی آیا ہوا تھا، نماز پڑھا اس نے تو فخر سے پوچھے اس کو ہمارے قاری صاحب کیسے ہیں؟ بولے بھیا ماشاءاللہ اچھی قرت ہے، مگر حضرت یوسف کو کنویں میں سے نکالے نہیں، بولے انہوں نے کنویں میں رکھ دیے۔ تو کہیں سے بھی پڑھتے ہو، ان کو مفہوم مطلب معلوم نہیں رہتا، کہیں سے بھی اٹھاتے کہیں سے بھی ختم کر دیتے۔ کھیل ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ قرآن کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، نمازوں کی اصلاح کا مہینہ، دلوں کی اصلاح کا مہینہ، قرآن سے جڑنے کا مہینہ، تو اس کے ساتھ قرآن کی لعنت لے رہے، الٹا کھیل کر رہے قرآن کے ساتھ۔ تو یہ نہیں ہے۔ وہ 50 آیتیں جو بول رہے ہیں نا صحابی رسول، وہ ان کا پڑھنا تھا۔ وہ ایک ایک آیت پر رک کر، اور اس کے بعد افطار ہے۔ افطار کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ روزے کا وقت غروب آفتاب کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ جو ہی آفتاب کے غروب ہونے کا یقین ہو، روزہ افطار کر لینا چاہیے، یعنی خواہ دیر نہیں کرنا، بلا وجہ اندھیرا ہونے کا انتظار نہیں کرنا۔ افطار کے وقت کا یقین ہو گیا تو پھر افطار کر لینا چاہیے، شک میں نہیں رہنا کہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اور اتنا بھی ایکوریٹ جس کو بولیں گے مسلمانوں کی پدری زبان میں، 6:34 ہو گئے، ہو 34، ڈال منہ میں کھجور، اتنا ایکوریٹ بھی نہیں ہونا، یہ بہت ہی زیادہ ہو گیا۔ یہ تمہارے انسانوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے نا، قدرت کا تو نہیں ہے نا۔ ایک ہی مسجد میں 4 گھڑیاں ہوں تو 2 گھڑیاں 6:34 بتاتی، 3 گھڑیاں 6:33 بتاتی، ایک 5ویں گھڑی 6:35 بتاتی۔ کون سی گھڑی پہ کرنا؟ پھر ایک یقین ہو جاتا ہے، محسوس ہو جاتا ہے، اس پر افطار کرنا چاہیے۔ جو ہی آفتاب کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے، روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ادھر یعنی مشرق سے رات آ جاتی ہے اور ادھر سے یعنی مغرب سے رات چلی جاتی ہے تو روزہ دار اپنا روزہ افطار کر لیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ روزے کے افطار کرنے میں جلدی کرنا، یعنی آفتاب کے غروب ہوتے ہی افطار کر لینا مستحب ہے۔ حضرت سہل ابن سعد کی روایت اوپر گزر چکی ہے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اسلام اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے اور یہود و نصارہ اس میں تاخیر کرتے ہیں۔ اب افطار جلدی کرنے میں اسلام کے غالب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ جس طرح مسلمان روزہ رکھ کر کئی گھنٹے تک مسلسل اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اور افطار کرنے میں اللہ کے حکم کے مطابق غروب آفتاب کا یقین ہوتے افطار کر رہا ہے، ایسی اگر یہ پورے دین پر عمل کریں گے تو یہ خود بھی غالب آ جائیں گے اور اللہ کا دین بھی غالب آ جائے گا۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، ایک جملے میں آپ نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی کہ افطار جب تک جلدی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا۔ حالانکہ افطار میں جلدی کرنے سے دین کے غالب ہونے کا دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ مقصد آپ نے واضح کیا ہے کہ جس طرح روزے میں اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہو، ایسی باقی 11 مہینوں میں اگر اللہ کے فرما بردار بن جاؤ گے نا تو دین غالب ہو جائے گا اللہ کا، تمہیں عزت مل جائے گی۔ وہ چیزیں جن سے روزہ افطار کرنا افضل ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو چھوہاروں سے افطار فرماتے۔ چھوہارا بولتے سوکھی کھجور کو، جس کو خرما بھی بولتے ہیں، اور اگر پھر وہ بھی نہ ملتی آپ کو تو پھر آپ پانی سے افطار کرنا زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ اور ہمارے گھروں میں پرانی بوڑھی عورتیں جو ہے وہ نمک سے افطار کرنے کو زیادہ ثواب سمجھتے ہیں، نمک سے افطار کرنا ہوگا۔ نبی کی سنت ہے یہ
کھجور سے افطار کرنا، پانی سے افطار کرنا، ویسے اجازت ہے، آدمی جس چیز سے چاہے روزہ افطار کر سکتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی خطرناک چیز ہے ان کی روزہ افطار کی دعا۔ روزہ افطار کی دعا بڑی خطرناک، یہ بوڑھیوں کی، ڈالی پہ ڈالی، ڈالی پہ پھول، اللہ میاں کے دربار میں میرا روزہ قبول، اور پھر نمک کی کھائے کھالی، اللہ رحم کرے۔ عجیب، دین کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کیا، سکھانے والوں نے جو توجہ نہیں کیا، بس وہ افطار میں مسجدوں میں آ جاتا تھا۔ پہلے اتنی ہوٹلیں دکانیں تھوڑی لگتی تھی، مٹی کی سینکیں رہتی تھی، ایک بھگونا مؤذن صاحب بڑھ جاتے تھے، محلے والے عورتیں بھیجتے تھے بیچارے، ادھر سے گلگلے آئے تشتری میں، ادھر سے بھجیے، ادھر سے سیوئیاں آ گئی زردہ ڈال کے، دودھ ڈال کے، ادھر سے وہ سب ایک بھگونے میں، اور پھر وہ سینکوں میں نکال کے اس سے افطار ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ تھا ہی نہیں کہ بھئی کیا ہے یہ روزہ، اس کے آداب و مستحبات کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، بس ایک تھا نظام، اور وہ سحری جگانے والے گا گا کے، ڈھول بجا بجا کے وہ سحری جگاتے تھے، ایک نظام تھا بنا ہوا، چل رہا تھا بس۔ حالانکہ روزہ افطار کی جو دعائیں وہ کارڈوں میں بھی چھپتی ہیں، اس میں سے بھی سب وہ بناوٹی ہیں، صرف ایک دعا آئی ہے افطار کے الفاظ کے ساتھ، وہ بھی محدثین کے نزدیک اس میں بھی کلام ہے، لیکن اس کو لے لیتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس۔ اور افطار کے بعد کی دعا آئی ہے، ذہب الظم وابتلت الروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی مل کر رہا۔ یہ افطار کے بعد کی دعا، بس اتنا ہے۔ تو عجیب عجیب اپنے من گھڑت انہوں نے بنا لیے اور اسی کو چلے آ رہے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ چھوہاروں سے اپنا روزہ افطار کرے۔ چھوہارا میں نے بتایا ابھی، سوکھی کھجور کو بولتے ہیں، خرما۔ لیکن اگر چھوہارے نہ پائے تو پانی سے روزہ افطار کرے، اس لیے کہ پانی پاک کر دینے والی چیز ہے۔ رواه احمد و ترمذی۔ روزہ دار کا روزہ افطار کرانے کا ثواب۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، اس کے لیے روزہ دار کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے، بغیر اس کے کہ خود روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ رواه احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان۔ مگر میں یہ واضح کر چکا ہوں پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی کہ آپ نے یہ جو اتنے بڑے بڑے ثواب کی بشارتیں سنائی ہیں، تو آپ کے سامنے کون سے مسلمان تھے؟ اپنے دور کے، اپنے زمانے کے، دنیا کے سب سے سچے اور پکے مسلمان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کو آپ نے بشارتیں دی کہ جو روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر روزہ دار کے ثواب میں کمی کیے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب صحابہ کو خود اپنے افطار کے لیے دقت پیش آتی تھی، جب ان کے خود کے پاس اپنا افطار کرنے کے لیے کھجور موجود نہیں ہوتی تھی۔ ان سے کہا گیا تھا کہ اپنی ایک کھجور میں سے آدھی سے تم اور آدھی سے اپنے بازو والے کو افطار کرا دو، اجر میں شریک ہو جاؤ۔ اب تو جو روزہ نہیں رکھتا وہ زیادہ افطار کراتا روزہ داروں، اور جو روزہ نہیں رکھتا وہ سب سے پہلے افطار کی دعوت میں پہلی صف میں رہتا۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ یہ ہم دیکھیں کہ آپ نے یہ صحابہ سے بات ارشاد فرمائی تھی، اور افطار کے وقت کی دعا اس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے افطار کے وقت دعا ہے جو کبھی رد نہیں کی جاتی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، لیکن محدثین نے اس کو سخت ضعیف کہا ہے، یہ روایت کو۔
افطار کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مندرجہ ذیل دعا ثابت ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ نسائی میں، دار قطنی میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے، یہ آپ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق پر میں نے افطار کیا۔ اور پھر افطار کے بعد آپ وہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہاں پر اور وہ کارڈوں میں بھی اکثر افطار کی دعا بول کے یہی دعا لکھ دیتے جو افطار کے بعد پڑھنا ہے۔ ابھی پانی نہیں پیا تو پیاس کہاں سے چلے گی اس کی؟ افطار کرنے کے بعد آدمی کھجور کھا لیتا ہے، کوئی چیز کھا لیتا ہے، پانی پیتا ہے، جب بولتا ہے نا وہ ذہب الظم، پیاس چلی گئی، پانی پینے کے بعد جائیں گی نا پیاس، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئی، اور ثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ملتا رہا۔ تو یہ سحر اور افطار کے وہ آداب و مستحبات تھے، ان کا ہم خیال رکھیں، ان دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ افطار کے وقت دعا کے لیے آثار ملتے ہیں صحابہ سے، اس وقت دعا کرنا یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک اہم وقت ہے۔ دیکھتے دیکھتے ایک جمعہ پہلا روزے کا گیا، آج دوسرا جمعہ بھی ہو گیا، 8 روزے ختم، 90 تراویح پڑھ لی ہم نے۔ بہت قیمتی وقت ہے، تیزی سے گزر رہا ہے، کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر، اللہ سے توبہ و استغفار، اپنے اہل و عیال اور اپنے مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت، اپنی اولاد کے صالح اور نیک ہونے، اپنے دین اور ایمان و عقیدے کی حفاظت، ظالموں کے ظلم سے اپنی اور اپنی امت کی حفاظت کی دعائیں، اپنے بیماروں کے لیے شفا کی دعائیں، یہ سب ہم اللہ سے مانگیں، وہی دینے والا ہے، اس کا در کھلا ہوا ہے۔ اور یہ مہینہ اس رب کی رحمتوں کا بالکل موسم بہار کی طرح ہے، بارش کی طرح اس کی رحمت برستی اس مہینے کے دن میں اور رات میں۔ جب بھی پکارو گے اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی ہر گھڑی، ہر سانس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔